خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ایس ایم ایس ہے، صدف صاحبہ نے کراچی سے پوچھا آپ سے کہ خواتین کا ناخن بڑھانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ خواتین ہو یا مرد، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی قائم کردہ سنت یہ ہے کہ ناخن تراش کر رکھنے چاہیے۔ ہمارے دین میں جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں چند چیزیں بالکل طے کر دی گئی ہیں اور یہ ایک سنت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ناخن تراش کر رکھے جائیں، بغل کے بال صاف کیے جائیں، زیر ناف کے بال صاف کیے جائیں، مونچھیں پست رکھی جائیں، اس کو پیغمبروں کی سنت کی حیثیت حاصل ہے۔ ہم سب یہ جس زمانے میں جیسے حضور کا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ افریقی لوگوں کو انہوں نے منع کیا کہ گودنے کا کام کرتے تھے اور کچھ اس طرح کی سوراخ کر لیتے تھے اپنے گال میں، یہ جیسے ان کے ہاں ایک فیشن بن گیا تھا جس کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، تو یہ جیسے اس زمانے میں کم و بیش بڑی اکثریت خواتین کی یہ اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پسند کرتی ہیں وہ ایسے ہی؟ ہمارے دین میں اصل میں تین چیزوں کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے عبادات کے علاوہ۔ ایک بدن کی تطہیر، یعنی بدن میں پاکیزگی ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جو درندوں سے مشابہت اختیار کر لے، اسی وجہ سے ناخن بڑھانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاق کی تطہیر، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کو بھی پاکیزہ بنایا جائے۔ تو دین میں یہ جو لطافت ہے اس کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اس کو ایک سنت کی حیثیت دے دی گئی ہے اور یہ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے، بلکہ اس کی مدت مقرر کر دی ہے کہ اتنی مدت کے اندر لازماً ناخن ترشوا لیے جائیں۔ رابعہ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا یا سچی گواہی کو چھپانا آپ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی توبہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے۔ اس کے بارے میں وہی اصول ہے جو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی نے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا ہے تو اسے فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر اس سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی اگر آپ نے کسی کے خلاف دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، تو یہ تو حقوق العباد کا معاملہ بن گیا، یعنی یہ کوئی اب عام جرم نہیں رہا۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ توبہ کریں اور یہ بھی ضروری ہے کہ تلافی کریں۔ لیکن کبھی آپ کو گواہی دینا ضروری بھی ہوتا ہے، آپ کہیں ضرورت پڑ اگر گئی، یہ معلوم ہو کہ آپ کی گواہی کے چھپانے کے نتیجے میں کسی کو کوئی شدید نقصان پہنچ جائے گا تو پھر تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی گواہی دینی چاہیے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، تو پھر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ گواہی کے لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ کالز لیتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خانے وال سے افتخار احمد۔ جی افتخار صاحب۔ رامدی صاحب سے سورۃ نمل کی آیت 27 اور سورۃ قصص کی آیت نمبر 28، جی ان آیات کا مفہوم معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، لیکن آیت کا ترجمہ یہ ہے جو اس آگ کے اندر ہے اور جو کوئی اس کے گرد ہے۔ جی دوسری آیت ہے درخت سے آواز آئی۔ جی کائنات مخلوق ہے، میرا سوال ہے کائنات مخلوق ہے، مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا ذات کے اعتبار سے آنا کیا اس کے شان ہے؟ دونوں آیات سے کیا مراد ہے، کیا مفہوم ہے؟ آپ سمجھ پائے سوال؟ میرا خیال یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے درخت کے اندر سے ایک آواز سنی، تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق ہیں، کسی بھی حجاب کے تحت آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں، یعنی آواز تو اللہ تعالیٰ کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا مرکز ایک درخت کو بنا لیا۔ اس میں کوئی ایسی استباعت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ بندے کا یہ عجز ہے کہ وہ تو باہر اللہ تعالیٰ کی آواز جب سنے گا یا اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرے گا تو کوئی نہ کوئی واسطہ ہی ہوگا تو اس کو سن سکے گا، اس کے علاوہ تو بندہ اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اللہ پروردگار عالم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس موقع پر بھی ایک پہاڑ کو ذریعہ بنا کر اللہ کی تجلی اس پر ہوئی اور اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ اس پہاڑ کو جب اس کا تحمل نہیں ہے تو ایک انسان اس کا تحمل کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز تو ہماری مجبوری ہے، ہماری عاجزی ہے، ہمارے ساتھ جب بات کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی واسطہ ہوگا، اس واسطے کے بغیر ہم براہ راست اس کا تحمل ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں۔ یہ دونوں آیتوں میں کم و بیش یہی مضمون ہے، یہی بات بیان ہوئی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر فیصل شہزاد بول رہا ہوں ملتان سے۔ جی جناب فیصل صاحب۔ سر میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، اور تیسرا پیدا ہونے والا ہے، تو اس کے بعد میری مسز یہ چاہتی ہیں کہ وہ لائگیشن کروا لیں، جی کہ مطلب بچوں کی پیدائش جو ہے نا وہ مستقل بند کرا رہا ہے۔ اور دوسرا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا تجھے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے میرا یہ کام کر دے۔ اور تیسرا غامدی صاحب سے میں نے
انتہائی مؤدبانہ انداز سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن پاک کی مجھے کوئی ایسی تفسیر بتا دیں جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی لیٹسٹ یعنی لکھی گئی ہو. تفسیر ابن کثیر آلریڈی میرے پاس موجود. اچھا بہت شکریہ. ایک اور کال بھی لے لیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے حضور. جی میں نعمان بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی زمان صاحب. جی میرا غام بھی سب سے ایک کوشچن ہے کہ دین کو بیچنا بیچنا جی ایک تو یہ بات ذرا کلیئر کر دیں جی, اور کیا دین کی کوئی بات بتانے کے عوض آپ اس کا معاوضہ لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. میم صاحب وہ ٹیوبل لائگیشن کرانا بند کرنے کے لیے بچوں کو دیکھیے, بچوں کی پیدائش کے بارے میں ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش براہ راست نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو واسطہ بنایا ہے, اور جب انسان کو واسطہ بنایا تو انسان ایک عاقل مخلوق ہے, یعنی وہ جبلتوں کا پابند نہیں ہے, وہ ایک عاقل مخلوق ہے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے حالات کیا ہیں, بچوں کے حالات کیا ہیں, بچوں کی تربیت کے کتنے مواقع ہیں, تعلیم کی کیا صورت ہے, ماں کی صحت کا کیا معاملہ ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بچے کی پیدائش کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 بچے ہی ہیں کہ جن کی وہ کفالت کر سکتے ہیں, تربیت کر سکتے ہیں, انہی کی تعلیم ان کے لیے ہے, تو اس کے بعد وہ کوئی احتیاطی تدبیر بھی اگر اختیار کرنا چاہیں تو کر لیں. مستقل طور پر کسی چیز کو ختم کر دینے کے معاملے میں البتہ احتیاط کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ چیز آدمی کے لیے پچھتاوا بن جاتی ہے. تو اب ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جن کے نتیجے میں آپ بچے کی پیدائش کو روک سکتے ہیں, یعنی ضبط ولادت کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اگر یہ اس کو اختیار کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. ٹھیک. حبیب کے صدقے حضور کے واسطے بات کرتے ہیں لوگ عموماً دعا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو دعا کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, اللہ کے پیغمبر کے بارے میں دعا کی جائے, اور اس کے بعد جس کو آپ درود کہتے ہیں, اور پھر اپنی عرضداشت اللہ کے حضور میں پیش کی جائے. یہی طریقہ قرآن مجید کی تمام دعاؤں میں نظر آتا ہے, یہی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں نظر آتا ہے, یہی صحابہ کرام کے عمل سے نظر آتا ہے. تو ہمیں اپنے دین کے بارے میں وہ چیز یاد رکھنی چاہیے جو ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ صحیح راستے پر رہیں گے جو ما انا علیہ و اصحابی, میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے براہ راست اس کی حمد و ثنا کر کے دعا کی جائے. ٹھیک ہے حضرات, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.